من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے کچھ علم ایسے ہیں جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ہم اس علم کی بنا پہ یقین سے کہہ سکتے ہیں ہاں روز جزا ہوگا، ہاں ایک دن آئے گا جس دن اللہ سب کو جو ہے وہ اٹھائے گا، اٹھا کے کھڑا کرے گا اور ان سب سے جو ہے وہ پھر ان سب کے بارے میں جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم ہے جو ہم نے علم کی بنا پہ جو ہے وہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے ہوگا، اور کل کو جب ہم اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے اور جب سب کچھ یہ ہم دیکھیں گے تو پھر وہ سفر جو ہم نے یقین کی بنا پہ جو ہے وہ علم حاصل کیا تھا، وہ ہم پھر عین الیقین آنکھ سے دیکھ لیں گے اس کو، کہ وہ سفر جو ہمارا یقین سے شروع ہوا تھا وہ پھر آنکھ پہ آ کے مکمل ہو جائے گا۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اسی بات کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ وَيَرَا، را کہتے ہیں دیکھنا، اور وہ دیکھیں گے الذین، وہ لوگ جو اوت العلم، علم دیا گیا جن کو، کون؟ وہ مومن جنہوں نے جو ہے وہ قرآن پڑھا۔ بعض نے یہاں سے جو ہے وہ اہل کتاب لیا، لیکن اس سے مراد ہر وہ ایمان والا شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھا دی، اس نے جو ہے وہ قرآن دیکھ لی، اس نے قرآن پڑھ لیا، اس نے رسول کو سمجھ لیا، جس کو دیا گیا علم الذی، وہ جو انزلہ، اتارا گیا طرف آپ کی۔ یہ کہتا ہے، یہ کاف کی حاضر کی ضمیر کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ وہ جو آپ کی طرف اترا ہے، کیا ہو گیا پھر؟ قرآن ہو گیا۔ اس کے بعد تو سیکنڈ تھاٹ رہ ہی نہیں گئی۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْكَ، اور وہ دیکھیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، وہ علم کون سا علم؟ وہ جو اتارا گیا آپ کی طرف، اترا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، هو الحق، وہ سچ ہے، وہ سچ ہے۔ یہ ہے وہ سفر جو آج ہمارا علم الیقین کی بنا پہ جو ہے ہم اس میں چل رہے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھ لیں گے تو پھر عین الیقین پہ مکمل ہو جائے گا کہ ہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جو ہمیں کہا گیا تھا وہ حقیقتاً سچ ہے۔ دیکھیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ جو آپ کے رب نے آپ کی طرف سے اتارا ہے وہ سچ ہے۔ یہ ہے عین علم الیقین سے عین الیقین کا سفر۔ وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، طرف راستے غالب والے، حمدوں والے کی طرف۔ کہ کون سا علم؟ یہ علم ہے جو ہمیں اس اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے جو اللہ غالب ہے اور سزاوار حمد ہے، جو قابل حمد ہے، اس رب کی جانب جو ہے یہ وہ ہدایت دیتا ہے۔ کون ہدایت دیتا ہے؟ یہ علم۔ یہ علم کیا ہے؟ جو علم اتارا گیا آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ اب بس نٹ شل کیا ہوا؟ ہماری ہدایت کا راستہ قرآن میں مسمر ہے۔ یہ قرآن ہے جو ہمیں لے کے جائے گا اس سیدھے راستے کی طرف، جو راستہ رب باری تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اس غالب حکمت والے رب کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ صرف اور صرف قرآن ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا، دیکھیے وہ لوگ جو ہے نا، وہ لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء اڑاتے تھے۔ اب ایک تو یہ کہ ساری عمر ان کے ساتھ گزری، 40 سال گزرے، کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اب ڈائریکٹ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب وہ یہی اسی چیزوں کا بہانہ لے کے، اصل میں کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کل کو ہم سے باز پرس ہو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کل کو ہم سے پوچھ گچھ ہو، سوال جواب ہو، اور ہمارے اعمال کی بنا کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کل کو سزا ملے یا جزا ملے۔ وہ کہتے رہے بس اسی دنیا میں آزاد رہیں، کسی کے محکوم نہ ہو کے رہیں، آزاد گزاریں۔ اور اگر ایک ڈرانے والا آ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ اس کی بات سنیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھ جائیں کہ ہم جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، ہمیں کسی نے کوئی نہیں پکڑنا۔
تو وہ استہزاء اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وقال الذین کفروا، اب یہ اس کا ٹون چیک کر لیجئے. وہ اور کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، حل ندلکم، ندلو دال لام لام خبر دینا، دلالت ان سے، ہم کیا، حل جو ہے وہ استفہامیہ استعمال ہوا، کیا ہم بتائیں تمہیں، خبر دیں تمہیں، علی رجل، ایک شخص کے بارے میں، ینبئکم، وہ بتاتا ہے تمہیں. نبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر. یا علیحدہ کر دیجئے، نبا علیحدہ کر دیجئے، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے. ینبئکم، وہ بتاتا ہے تمہیں، کیا وہ کہتا ہے تمہیں، کیا کہتا ہے تمہیں؟ اذا، جب، مزقتم میم زے جس کا معنی ہوتا ہے ریزہ ریزہ ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، مٹی ہو جانا، مٹی میں مل کے ریزہ ریزہ ہو جانا، اس کو مزق کہا جاتا ہے. میم زے تم جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے. جب ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، چورا کلہ ممزق، ہر طرح کا چورا، جب تم ہر طرح کا مر کے چورا ہو جائے گے، تمہاری ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، تم مٹی میں مل جاؤ گے. انکم، بے شک تم، لفی خلق جدید، وہ نئی پیدائش دیے جاؤ گے تم. یہ استہزاء کے طور پہ کہتے تھے. ایک بندے کے بارے میں نہ بتائیں تمہیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، بھلا یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے کہ بندہ مر گیا اور مرنے کے بعد مٹی میں مل گیا اور مٹی کے ملنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا؟ کیا بات کر رہا ہے یہ ٹون ہے اس آیت کریمہ کی. افطرا، لفی یقیناً، خلقن پیدائش میں، جدید نئی پیدائش میں، کہ بے شک تم نئی پیدائش میں ہوگے. افطرا میں یہاں پہ دیکھیے، ایک تو یہ افطرا کا حمزہ لگا ہوا ہے، یہاں پہ الف لگا ہوا ہے. ایک اس کے ساتھ جو ہے نا وہ حمزہ اور جو ہے وہ حذف ہوا ہے. یہ حمزہ جو حذف ہوا ہے اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں. حمزہ وصل کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے طور پہ اس فعل کے، جیسے ایک لفظ ہے العالمین، العالمین، جب یہ اس لفظ کے ساتھ آتا ہے تو اپنی آواز رکھتا ہے، اور جب کسی دوسرے کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس میں سے جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. جیسے اگر میں کہوں گا رب العالمین، اب یہ نظر تو آ رہا ہے مجھے لیکن اس کی ساؤنڈ میں جو یہاں پہ نہیں دے رہا. رب العالمین، تو بے کے ساتھ میں کس کو ملا رہا ہوں؟ میں لام کو ملا رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. یہ اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں. تو یہاں پہ ایک تو افطرا ہے، کیونکہ دو حمزہ آ گئے تھے یہاں پہ، تو دو ہونے کی وجہ سے ایک کو جو ہے وہ اس میں سے حذف کر دیا گیا. افطرا، کیا وہ جھوٹ باندھتا ہے؟ کیا وہ افطرا کرتا ہے؟ اللہ کاذبا، اللہ پہ جو ہے وہ جھوٹ باندھتا ہے، گڑتا ہے جھوٹ اللہ کے اوپر. کیا یہ اللہ پہ جھوٹ گڑتا ہے؟ یا بہی جنن، اس کے اوپر کوئی جن ہے، جنون آ گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے. یہ معاذ اللہ وہ ان کا یہی تھا، یہ اللہ پہ جھوٹ گڑتا ہے. اور یا یہ ایسی بات نہیں، یہ اس کے اوپر کوئی جن آ گیا، کوئی جنون آ گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. اب یہ دو ہی اعتراضات تھے جو مین وہ لگایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، کہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ گڑ رہا ہے، اس کے پاس کوئی وہی شے نہیں آتی، یہ ایسے ہی جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ افطرا کر رہا ہے. اپنی طرف سے کوئی بات کرنا اس کو افطرا کہتے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو. وہ یہ کہتے تھے کہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کے اوپر کوئی جن ہے، جنون ہے، یہ پاگل ہو گیا ہوا ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اصل ان کی جو بیماری تھی وہ بیماری یہاں پہ بتائی گئی کہ حقیقت تو اصل میں یہ تھی، بل الذین، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں، لا یؤمنون بالآخرہ، وہ نہیں رکھتے ایمان آخرت پر، آخرت میں فی العذاب میں، عذاب میں. یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے عذاب میں جو ہے وہ کوئی ایمان نہیں رکھتے، ان کا کوئی یقین نہیں ہے. یہ ہے وہ اصل حقیقت جس کی بنا پہ آج ہم بھی جو ہے وہ اسی دنیا میں گمے ہوئے ہیں، کہ ہمیں بھی آخرت کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہیں پتا کہ کیا ہم نے جو ہے وہ جانا ہے، باس پرس ہوگی. اگر ہمیں اس چیز کا حقیقت کا ادراک ہو جائے، ہمارے دل میں یقین بیٹھ جائے، تو پھر ہم اپنی راہیں سیدھی کر لیں. والضلال البعید، اور وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کا ایمان نہیں ہے آخرت کی جزا سزا کے اوپر، آخرت کی سزا کے اوپر، آخرت کے عذاب کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے، اور وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. افلم، اچھا جب یہ کہا کرتے تھے، یہی بات ہم دیکھیے سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں،
افلیس الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بقادر علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ اسی جیسی اور پیدا کر دے؟ کیا وہ قادر نہیں ہے؟ بلا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، وَهُوَ الْحَقُّ الْعَلِيمُ، وہی حق والا، سچ والا، علم والا ہے۔ اور یہی بات لَخَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلَقِ النَّاسِ، یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش زیادہ بڑا کام ہے بنسبت اس کے من خلق الناس، لوگ، انسان تو اتنا سا ہے نا۔ یہ زمین آسمان نے کیا قوتیں ہیں، اس زمان کیا نظام ہے آسمان کا، کتنے سیارے چل رہے ہیں، کتنے سورج اللہ نے جو ہے وہ سورج نکالا ہوا ہے، کتنے جو ہیں وہ اللہ نے مشرق اور مغرب بنائے ہوئے ہیں، یہ سب بڑی بات ہے یا ایک انسان کا بنانا بڑی بات ہے؟ لَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، یقیناً بنانا آسمانوں کا اور زمین کا، اکبر من خلق الناس، زیادہ بڑا کام ہے اللہ کا انسان بنانے سے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں۔ یہی بات کا تذکرہ ہے کہ اگر جب ہم مر جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو بے شک تم، کیا یقیناً تم جو ہے وہ دوبارہ بنائے جائیں گے، نئی پیدائش دی جائے گی۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کیسا مذاق کر رہے ہیں، یہ وہ جھوٹ گڑتے تھے۔ افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر یہ جھوٹ، کیا یہ اللہ پہ جھوٹ گڑتا ہے؟ ام بہی جنت، یا اس کو جن ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا آخرت پہ ایمان، آخرت کی جو سزا ہے، آخرت کا جو عذاب ہے، اس عذاب کے اوپر ان کو ایمان نہیں ہے۔ ان سے اگر پوچھیں یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اگلا سوال ان سے یہ پوچھیں، اللہ نے جس نے بنایا، اللہ توڑ نہیں سکتا؟ ہاں توڑ سکتا ہے، تو پھر اللہ انسان کو بنا کے دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا پس نہیں وہ دیکھتے، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، ایدی جو دونوں ہاتھوں کے درمیان محاورہ ہوتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے، سامنے ہے، وما خلفہم، خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء، آسمان میں سے، کیا وہ اپنے آگے پیچھے آسمان نہیں دیکھتے؟ والارض، اور زمین، کیا اپنے آگے پیچھے آسمان نہیں دیکھتے؟ اس حقیقت کو تو جانتے ہیں ہم سب بھی کہ سامنے اوپر اللہ میاں نے جو ہے وہ ہمارے لیے چھت بنا رکھی ہے، نیچے ہمارے لیے فرش بچھونے کی شکل میں بنا رکھا ہے۔ ان نشاء، اگر، نشاء نون علیحدہ کر دیجئے، اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ شاء، شاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا۔ اگر، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے آگے اور پیچھے زمین اور آسمان ہیں؟ اگر وہ ہم چاہیں، نخسف، خسفہ، خے سین فے، جس کا معنی ہوتا ہے دھنسا دینا، نون علامات مضارع کے طور پہ استعمال ہوا یہاں پہ، نخسف، ہم دھنسا دیں، جس طرح قارون کو زمین میں دھنسا دیا تھا کہ وہ اپنا مال و جاؤ مال سمیت جو ہے وہ سب کو زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ یہ دھنسنے کی مثالیں ہماری لینڈ سلائڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہی زمین پھٹتی ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں گر جاتا ہے۔ ان نشاء نخسف، اگر ہم چاہیں تو ہم دھنسا دیں، بہم، ان کو، الارض، زمین میں، ہم بنا سکتے ہیں تو ہم اس کو توڑ بھی سکتے ہیں، ہم جب چاہیں ہم ان کو جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ دھنسا دیں۔ اور نسکت، نسکت لفظ کس سے ہے؟ سکت، سین کاف تے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گرا دینا۔ اور نسکت، یا نون علامات مضارع کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور یا گرا دیں ہم، علیہم، ان پر، کسافہ، کاف سین فے، جس کا معنی یہ جمواحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم ٹکڑا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم ٹکڑے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور نسکت علیہم کسفا من السماء، یا آسمان سے ٹکڑے ان پہ برسا دیں۔ کیا پہلے پتھروں کی بارشیں نہیں ہوتی رہیں؟ ایک جو ہے وہ کہا گیا، کون سی وہ تھی، سیارہ تھا، یا وہ کون سا تھا جو بڑا چرچا ہوا تھا اس کا، ہے نہیں، شہاب ثاقب تو ہیں ہی ہیں، ایک وہ آرٹیفیشل جو سیارہ تھا جس کا بڑا جو ہے وہ ایسے 30-35 سال پہلے جو ہے وہ کہ وہ گر رہی ہے، وہ تو انسان کی بنائی چیز تھی، وہ واپس آ رہی تھی۔ شہاب ثاقب آ جائے، اللہ تو اوپر سے پتھر گرا دے، کیا یہ نہیں ممکن ہے اللہ کے لیے؟ اللہ تو چاہے تمہیں زمین میں دھنسا دے، اللہ چاہے تمہارے اوپر آسمان سے جو ہے وہ پتھر گرا دے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانی ہے، یقیناً نشانی ہے، کس کے لیے؟ لکل، لیے ہر اس شخص کے، ابدن، ہر اس بندے کے، ابد کہتے ہیں ہر بندے کے، منیب، منیب کون؟ جو رجوع کرنے والا ہے اللہ کی طرف،
جو اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والا ہے. منیب کس سے ہے؟ انابتن سے، جس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا اللہ کی طرف. جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف غور و فکر کرنے والا ہے، وہ اس میں نشانی پالے گا. جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ اس میں کچھ روٹین میٹر لگیں گے کہ ہاں بارشیں ہوتی ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے. یہ نہیں وہ سوچے گا کہ آسمان سے پانی کس طرح برسایا جاتا ہے. وہ بادل جو ہوا اٹھا کے پھرتی ہے، کروڑوں من پانی، وہ ایک ہی جگہ جا کے سارا کیوں نہیں گرا دیتی؟ وہ کیوں قطرے قطرے کر کے جو ہے وہ گراتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہاں کہاں قطرہ گرے گا اور کہاں کہاں پہ جو ہے اس نے فرٹیلٹی جو زمین میں جو ہے وہ اس میں رسنا ہے، اور رس کے اس میں سے جو ہے وہ پھر فرٹائل ہونا ہے بیج نے. یہ زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی؟ یہ اللہ کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں. یہ صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جو اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنی لو لگانے والا ہو، اللہ کو جو ہے وہ اللہ سمجھتا ہو اور سمجھ کے یہ کہے کہ میری ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ نے یہ سب کچھ بنا دیا تو میں کس کھاتے ہیں. جب اللہ ان کو بنا کے توڑ سکتا ہے تو مجھے بھی اللہ بنا کے توڑے گا اور توڑ کے پھر دوبارہ جو ہے وہ اکٹھا کر دے گا. اصل میں تو یہ بات وہی ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ جو استہزاء اڑاتے تھے اس کی باتوں کا جواب دیا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں ہم اکثر پڑھیں گے، بہت ساری جگہوں پہ پڑھیں گے کہ بہت ساری چیزوں میں تو ان کا جواب دیا گیا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ تقریر ایسی کی گئی ہے، ایسا واز کیا گیا ہے کہ جس میں وہ لگتا ہے کہ ہاں ان کا سوال یہ تھا اور اس کا جواب اس کو دیا جا رہا ہے. یہاں پہ آج بھی ہماری سب سے بڑی بربادی تباہی کی وجہ جو ہے وہ آخرت پہ ایمان نہ ہونا ہے. ہم جو ہے وہ آزاد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ جو چاہیں گے ہم کریں گے، ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. دیکھیے اللہ تو اتنا حلیم ہے، اگر وہ تمہارے گناہوں پہ تمہیں فوراً پکڑنا شروع کر دے تو یہاں پہ تو کوئی زندہ ہی نہ رہے، یہاں پہ تو سب مر جائیں. وہ تو اللہ کا حلم ہے، اللہ کی برداشت ہے کہ تم اسی زمین پہ جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہو. اللہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اللہ تمہیں مارنے والا ہے، اور تم اس کے دیے ہوئے کو کھا کے پھر شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، سجدہ کسی اور کے لیے جا کے کرتے ہو، اللہ کے بیٹے بنا دیتے ہو، اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہو، اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو. یہ اللہ کا صبر ہے، اللہ کی برداشت ہے، اللہ حلم والا ہے. اللہ اس کے باوجود تمہیں کچھ نہیں کہتا، وہ مہلت دیے ہوئے ہے. اس لیے مہلت دی ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، تو یہ آخرت کیوں نہیں ہے؟ ان کا ایمان نہیں ہے اس سزا جزا کے قانون کے اوپر. یہ سزا جزا کا قانون اگر ان کو پتہ چل جائے، ہمیں اپنی نوکری میں تو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ اینول جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ تیار ہونی ہے، ہماری ACR لکھی جانی ہے، اس کی بیسس کے اوپر میری پرفارمنس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا سال بعد کہ مجھے اسی تنخواہ پہ رکھنا ہے، مجھے نکالنا ہے یا مجھے ترقی دینی ہے. سارا سال جی لگا کے محنت کرتا ہوں، پکشل رہتا ہوں، صبح شام جو ہے وہ اپنا سب کچھ کھپا دیتا ہوں. اگر میں یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں کہ میری ایٹ دا ڈے اینڈ میری بھی ACR لکھی جا رہی ہے، ڈے اینڈ کے اوپر جو ہے مجھے بھی حساب دینا ہے، یہ یقین اگر پیدا کر لینا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھیں گے وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، جو مومن ہیں، جن کو علم کون سا علم ہے؟ یہ قرآن کا علم ہے. الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْكَ، کون سا علم؟ وہ جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کی طرف. وہ لوگ جن کو دیا گیا علم، وہ علم جو آپ کی رب کی طرف سے آپ کی طرف اتارا گیا، هو الحق، سچ ہے، یہ قرآن سچ ہے. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، جن کو یہ پتہ ہے، وہ ضرور دیکھیں گے. آج وہ اپنے جو ہے وہ یقین کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کل کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. آج علم الیقین ہے، کل عین الیقین ہوگا. کہ آج ہم یقین رکھتے ہیں، کل ہم یہ دیکھ بھی لیں گے. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام اہل مومن جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، جن کو علم ہے، وہ دیکھیں گے کہ ہاں واقعی یہ تو بات سچ ہے. والحق ویہدی، اور وہ راہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، الی صراط العزیز الحمید، طرف کس کے؟ اس غالب حمدوں والے رب کے. یہ قرآن سچ ہے. آج تم اعتبار کر رہے ہو، کل تم اپنی آنکھ سے دیکھ بھی لوگے. اور یہی علم، یہی قرآن تمہیں اس اللہ جو غالب حکمت والا ہے، جو غالب قابل حمد ہے، ہم تمام حمدیں اسی کے لیے ہیں، تمام ثنائیں اسی کے لیے ہیں، اس کی طرف راہ لے کے دکھاتا ہے، لے کے جاتا ہے تمہیں، اس کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو قصہ مختصر یہ قرآن ہی ہے ہماری نجات کا اس وقت جو ہے. نجات اگر ہمیں مل سکتی ہے تو اس قرآن سے مل سکتی ہے. اور ہماری سب سے بڑی زیادتی اسی قرآن کے ساتھ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیا، ہم نے اس کو جو ہے بلا دیا، ایک طاق میں لپیٹ کے رکھ دیا، ثواب وغیرہ کے حصول کے لیے رکھ لیا. جو ہمیں کرنا ہے، جو ہمیں ضابطہ حیات بتاتا ہے، اس کی طرف ہم دیکھتے ہی نہیں.
وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ کافر لوگ، هل ندلکم علی رجل ینبئکم، کیا تمہیں اس بندے کے بارے میں نہ بتائیں جو تمہیں یہ کہتا ہے اذا مزقتم کل ممزق، کہ تم جب چورا چورا ہو جاؤ گے، ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم نئی پیدائش دیے جاؤ گے، استہزاء کے طور پہ۔ وہ تمہیں اس بندے کے بارے میں نہ دسے جڑا بندہ ایہو جی گل کردا ہے، اے ممکن ہے بھلا؟ یہ استہزائیہ انداز ہے ان لوگوں کا۔ آفتر علی اللہ، کیا یہ جھوٹ گڑتا ہے اللہ کے اوپر، اللہ کے اوپر افطرا باندھتا ہے علی اللہ کاذبا، یا بہی جناتن، یا پاگل ہو گیا ہے، اس کو جنون ہے، جن چمٹ گئے ہیں اس کو، یہ ٹون کی۔ بل الذین، اصل میں حقیقت یہ ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، کہ یہ لوگ آخرت کے عذاب کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے کہ آخرت کو جو ہے وہ سزا ملنی ہے، آخرت کو جو ہے وہ باز پرس ہونی ہے۔ والضلال البعید، اور وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، جو یہ نہیں سوچتا کہ کل کو مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، سمجھ لیں کہ وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، اس کی واپسی کے راستے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ افلم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، وہ کیا وہ نہیں دیکھتے ان کے آگے پیچھے آسمان اور زمین کو؟ کس نے یہ چھت بنا دی ہے؟ کہ یہ نظام کس نے ڈٹرمن کر دیا ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے سورج چاند کو جو ہے وہ باندھ رکھا ہوا ہے؟ وہ اپنے محور کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں، ان میں کوئی ملی سیکنڈ کا فرق بھی نہیں آتا۔ آج آپ چاہیں کہ 1000 سال بعد کیا وقت ہوگا، آج آپ یہ کس نے جو ہے وہ سسٹم ہے، کون سی طاقت ہے جو اس کے پیچھے ہے؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے؟ جس نے یہ بنایا ہے کیا وہ توڑ نہیں سکتا؟ بنانا آسان ہے یا توڑنا آسان ہوتا ہے کسی چیز کا؟ بناتے ہوئے جو ہے وہ ایک بلڈنگ آپ کو جو ہے وہ مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں، جب توڑنا ہو تو ایک ڈائنامائٹ لگائیں یا ایک نیچے سے بنیاد ایک اینٹ کھینچ دیں، وہ سارے کا سارا نیچے آ گرے گا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے جو ان کے سامنے آگے اور پیچھے زمین و آسمان ہے؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر ان کو جو ہے زمین میں دنسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان کے اوپر آسمان سے ٹکڑے برسا دیں۔ کیا مشکل ہے ہمارے لیے؟ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں یقیناً ہے، لا آیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لکل عبد منیب، اس شخص کے لیے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو تو اس کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ کو رب العزت کو سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کل کو اس کے پاس جانا ہے، وہ ان نشانیوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب لوگ ان کو روٹین کا، فطرت کا حصہ کہہ کے جو ہے گزر جاتے ہیں۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، کبھی کوئی کسی کا پھل جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلر کا ہے، ذائقہ ڈیفرنٹ کلر کا ہے، رنگ کسی اور کلر کا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ انگور ہے، انار ہے، خوبانی ہے، فلاں ہے، اور اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ پھر وہ دوسرے جھاڑ پھونس بھی ہوتی ہے، وہ دوسرے پودے بھی ہوتے ہیں جو کڑوے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا، کون ہے ان چیزوں کا مالک؟ کون ہے زمین کو جو فرٹائل کرتا ہے؟ کون ہے جو جتنی جہاں پہ چاہے وہ بارش برساتا ہے؟ وہ ایک ہی دفعہ سب کے اوپر کیوں نہیں گر جاتی؟ بنانا آسان ہے یا گرانا آسان ہے؟ گرانا آسان ہوتا ہے، بنانا مشکل ہوتا ہے۔ جو بنا سکتا ہے وہ گرا سکتا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں گرائے گا، اور جس نے ایک دفعہ بنا لیا، ریپیٹیشن مشکل نہیں ہوتی اس کے لیے، ریپیٹیشن آسان ہو جاتی ہے۔ ایک ہی دفعہ اس کا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فرما بنانا ہے، فرما بنایا، اس کے بعد جتنے مرضی اس میں سے پیس نکالے۔ تو اللہ نے ایک دفعہ بنایا ہے، بنا کے وہ ختم کرتا ہے، اس کے بعد دوبارہ ریسائیکل ہو رہی ہیں چیزیں، آج ریسائیکل ہو رہی ہیں چیزیں، ہر چیز جو ہم خود ریسائیکل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ہم نے کس سے بنایا؟ اس نے مٹی سے ہی بنایا ہے نا، تو اسی مٹی سے کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ جب وہ زمین و آسمان جو ہے بنا کے گرا سکتا ہے تو وہ تمہیں کیوں نہیں بنا کے گرا سکتا؟ سوچو کہ کل کو جس نے بنایا ہے اس کے سامنے آنسریبل ہونا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے جواب دینا ہے اللہ کو۔ جب تک یہ یقین نہیں ہوگا، کتنا یقین، اتنا یقین جتنا آپ سامنے بیٹھے ہیں اور میں سامنے کھڑا ہوں، اس حد تک یقین ہونا چاہیے کہ ہاں کل کو اللہ کے سامنے جانا ہے اور جا کے ہمیں جواب دینا ہے۔ یہ یقین پیدا کر لیں، یقین کیجئے اس دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ نے جو ہے وہ وعدے کر رکھے ہیں ہمارے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا ارحم الراحمین جزاک اللہ.